السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة۔ علماء کرام، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، آج کے اس درس میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ اسلام میں مسجد کا کیا مقام ہے۔ مسجد کا مطلب ہم سمجھتے ہیں جہاں پہ 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہو، جہاں پہ اذان ہوتی ہو، باجماعت نماز ہوتی ہو، جہاں پہ لوگ بیٹھ کر کے دینی باتیں کرتے ہوں، جیسے یہ مسجد جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں کہیں مسلمانوں کی آبادی ہو اور وہاں مسجد نہ ہو۔ مسجد کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مسجد بنانے سے کیا ملتا ہے، مسجد بنا کے کیا فائدہ ہے؟ غریب کی مدد کر دی جائے، اسپتال بنا دیا جائے، مدرسہ بنا دیا جائے، فلاں کام کر دیا جائے، جس سے لوگوں کو آسانی ہو۔ ایسے لوگ دنیا کے سب سے بڑے احمق اور بیوقوف ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسجد کی کیا ضرورت ہے۔ مسجد کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان مسجد کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بستی میں مسلمان بستے ہو وہاں 3 گھر مسلمان ہو، اور وہاں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی نہ ہو، اذان کی پابندی نہ ہو، وہ اس بستی پر شیطان حاوی اور غالب آ جاتا ہے، ان سارے لوگوں کو اپنے شکنجے میں دبوچ لیتا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ مسجد کی کیا اہمیت ہے، اللہ رب العالمین کی اس آیت سے غور کریں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، سورۃ توبہ کی آیت ہے: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ کہا اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو دراصل اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ مقام ہے مسجد کا۔ مسجد کے بغیر ایک مسلمان دنیا میں نہیں زندہ رہ سکتا ہے، اور جہاں جہاں کمزور مسلمان ہیں، جہاں پر مسجد نہیں بنا سکتے ہیں یا مسجد کے کام کو نہیں سنبھال سکتے ہیں، ایسے مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنے علاقے سے نکل کر دوسرے علاقے میں جائیں اور لوگوں سے بھیک مانگیں، اللہ کے گھر بنانے کے لوگوں سے پیسہ مانگیں، لوگوں سے چندہ کریں۔ یہ چندہ کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے، کوئی عیب کا کام، کوئی عیب والا کام نہیں ہے، کوئی خراب کام نہیں ہے۔ یہ بھی پیارے نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی اور اس وقت مسلمان کم تھے، مدینہ کی آبادی چھوٹی تھی، چھوٹی سی مسجد بنائی گئی جس کی لمبائی چوڑائی تقریباً مشکل سے 60 ہاتھ کے برابر رہی ہوگی۔ اتنی چھوٹی مسجد بنائی گئی، لیکن جیسے جیسے اسلام بڑھتے گیا اور مدینہ میں لوگ دور دراز سے آ کر بستے گئے، مسلمانوں کی بستی بڑھتی چلی گئی اور مدینہ بڑا ہو گیا، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، مسجد چھوٹی پڑ رہی تھی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے کہا مسجد نبوی کے اندر
کون ہے وہ شخص جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے چندہ دے؟ ترمذی کی روایت ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا اس کو بیان کر رہا ہوں کہ کون ہے وہ شخص جو اس مسجد کے لیے پیسہ دے، چندہ دے، کہ جس سے زمین خرید کر کے اس کو لمبی چوڑی کی جائے، چونکہ مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے لوگوں سے یہ کہا کہ کون ہے وہ شخص جو مسجد کی توسیع کے لیے پیسہ دے، چندہ دے، کہ جس سے مسجد بڑی ہو جائے اور لوگوں کے لیے جو تنگی ہو رہی ہے وہ کشادگی کے ذریعے سے حل ہو جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا کہ کون ہے وہ شخص جو مسجد کی توسیع کے لیے چندہ دے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے بے شمار دولت سے نوازا تھا، بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، مالدار صحابی ہیں۔ انہوں نے اپنے مال کا صحیح استعمال کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، مسجد کی تعمیر میں، مسجد کو بنانے میں اپنے مال کو لٹا دیا، اور اتنا خرچ کیا کہ مسجد نبوی کا جو مسئلہ تھا، جو تنگ پڑ گئی تھی، کم لوگوں کی آبادی بڑھ گئی، تعداد بڑھ گئی، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کر دیا، مسجد نبوی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بشارت سنائی تھی کہ اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ کس کے لیے؟ جو آدمی مسجد بنانے کے لیے پیسہ خرچ کرے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، کہ جو آدمی اللہ کے گھر کو بنانے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، محنت خرچ کرتا ہے، وقت دیتا ہے، جو بھی مسجد کو آباد کرنے اور مسجد کو بنانے اور مسجد کی تعمیر و ترقی میں آدمی آگے آگے رہتا ہے اور مسجد بنانے کا کام کرتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اسلام میں مسجد کی کیا اہمیت ہے، مسجد کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، احب البلاد الی اللہ مساجدها، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کی نگاہ میں سب سے پیاری سرزمین یہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر مسجد کو اللہ کا گھر بتایا ہے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، پوری کائنات اللہ کا ہے، کسی کا نہیں ہے۔ یہ آسمان بھی اللہ کا ہے، یہ زمین بھی اللہ کا ہے، اور یہ دنیا کی ساری چیزیں، کائنات کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہیں، مگر اس مسجد کو کیا کہا گیا؟ یہ اللہ کا ہے۔ کیا کہا گیا؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ تعظیم ہے، یہ مقام ہے کہ اس مسجد کو، مسجد کی اضافت اللہ رب العالمین کی طرف کی جا رہی ہے، جبکہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، لیکن مسجد کو اللہ رب العالمین کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اس کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جا رہی ہے۔ یہ مسجد کی اہمیت ہے۔ اور اس کے آگے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین جگہ بازار ہے، سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ کیوں بازار بدترین جگہ ہے؟ بازار بھی اللہ رب العالمین کو بنایا ہوا ہے، بازار کی زمین بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہاں مارکیٹ میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، چیخ پکار وہاں پہ ہوتی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے جہاں پہ ذکر ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، کہاں پڑھنا ہے؟ ہم کہاں پڑھیں گے نماز؟ ایسا نہیں کہ ہم جہاں چاہے نماز پڑھیں، ہم گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا ہے، اللہ نے ہم کو مرد بنایا، ہم کو گھر مسجد میں آنا ہے۔ کوئی مجبوری ہے، بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، دقت ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مسجد میں آ کر کے 5 وقت کی نماز پڑھنا، جماعت سے پڑھنا، یہ مطلوب ہے، یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ کی حدیث آپ دیکھیے، پیارے نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں میرا جی تو چاہتا ہے، اقامت کے بعد پیارے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں یہاں مصلی سے پیچھے ہٹوں، مصلی سے پیچھے ہٹوں اور دوسرے کو نماز پڑھنے کے لیے حکم دوں، اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ تو کہہ رہا تھا کہ اسلام میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے،
ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں بھی مسجد کا مسئلہ آ جائے، مسجد کے لیے جہاں بھی قربانی کی ضرورت پڑ جائے، چاہے مال کی، جان کی، وقت کی یا سفر کرنے کی، کوئی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ مومن کا دل مسجد سے بالکل لگا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آدمی مومن ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، پیمانہ کیا ہے، مسجد سے اس کا تعلق کتنا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو حقیقت میں اللہ پر ایمان رکھتے اور آخرت کے دل پہ ایمان رکھتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور حشر کے میدان میں قیامت کے دن یہ ایسا وقت ہوگا، ایسا لمحہ ہوگا جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سورج بالکل سر پر ہوگا، سورج بالکل سر پر ہوگا، سارے لوگ پسینے میں سرابور ہوں گے، اپنے اپنے گناہوں کے بقدر لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنے تک ہے تو کوئی ٹخنے تک ہے تو کوئی کمر تک ہے، کوئی سینے تک ہے، کوئی ناک تک ہے، کوئی ڈوب رہا ہے، لیکن 7 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ہم مسجد کی اہمیت کی بات کر رہے ہیں، اس میں ایک شخص وہ بھی ہوگا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس میں سے ایک مسلمان وہ بھی ہے جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، مسجد کی فکر ہے، مسجد کو آباد کرنے کے تعلق سے، نماز پڑھنے کے تعلق سے، مسجد کی صفائی کے تعلق سے، مسجد کے سارے مسائل کو ڈیل کرنے کے متعلق اس کو بڑا ٹینشن ہے، بڑی فکر ہے۔ مغرب کی نماز پڑھ چکا ہے لیکن اس کو یہی فکر ہے کہ ابھی اذان ہوگی، مجھے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک آدمی وہ بھی ہے حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والا، وہ مسلمان بھی ہے جس کا دل مسجد سے بالکل لگا ہوا ہو، جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو مسجد میں قید کر لے، مسجد میں رہے، نہیں۔ مسجد سے تعلق رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا دل مسجد سے لگا ہو، مسجد کی فکر ہو، مسجد کی صفائی کے تعلق سے، مسجد کی اذان کے تعلق سے، جماعت کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، مسجد کے جو اور دیگر مسائل ہیں، جو چیزیں ہیں، ہر طریقے سے اس کے تعلق سے فکر ہو، باجماعت نماز کی پابندی کرنے والا ہو، مسجد میں صف اول کا نمازی ہو، مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے والا ہو، اس کا دل جس کا مسجد سے لگا ہوا ہو، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں وہ جگہ پائے گا۔ بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی، بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ جو آدمی مسجد سے دور ہو۔ آج ہمارے سماج کی سچائی کیا ہے؟ اگر بابو سالار کی پوری آبادی کا سروے کر لیا جائے، اگر یہاں 200 گھر ہیں، 1000 کی آبادی ہے، 1000 کی آبادی ہے، جس میں سے 500 عورتوں کی تعداد ہے، 500 مردوں کی تعداد ہے، اور 300 لوگ اس شہر میں، اس بستی میں رہتے ہیں، اور 200 باہر کماتے ہیں، مگر ہماری مسجدیں خالی ہیں، اور یہ ہر جگہ کا یہ المیہ ہے۔ بے نمازی بہت زیادہ ہے اور نماز پڑھنے والے بہت تھوڑے۔ آبادی 1000 کی ہے، مسجد کو آباد کرنے والے کتنے ہیں؟ 10 لوگ، 5 لوگ، گن لیجئے، سامنے تعداد موجود ہے، جس میں سے کچھ لوگ دوسری مسجد سے بھی آئے ہوئے۔ یہ ہماری بربادی اور ناکامی کی یہ سب سے پہلی وجہ ہے۔ ہم ذلیل ہیں، ناکام ہیں، نامراد ہو رہے ہیں، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ہم کو نیچے ڈھکیلا جا رہا ہے۔ اس ملک کی تاریخ پڑھ لیجئے کہ جہاں پر مسلمانوں کی 950 سال تک حکومت تھی، آج ہم کس حالت پر پہنچ چکے ہیں۔ آج ہماری شہریت پر اور ہماری شریعت پر دونوں پر سوال لگایا جا رہا ہے، سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد سے جڑیں، مسجد سے قریب رہیں، مسجد کو آباد کریں، مسجد کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد کو بنانے میں، مسجد کو سنوارنے میں، مسجد کو آباد کرنے میں، مسجد کی تعمیر اور ترقی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں۔ یہ انبیاء کی تاریخ رہی ہے۔ مسجد کو آباد رکھنا، مسجد کو بنانا، یہ انبیاء کا مشن تھا۔ آپ تاریخ پڑھ لیجئے، بیت اللہ کو کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اسماعیل علیہ السلام نے بنایا،
خانہ کعبہ جس کا چکر طواف کیا جاتا ہے، جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کعبہ کو کس نے بنایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اسماعیل علیہ السلام نے بنایا۔ ہمارا پہلا قبلہ کیا تھا؟ مسجد اقصی، اس کو اسحاق علیہ السلام نے بنایا جو ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ مسجد اقصی کی تعمیر و ترقی میں، اس کو بڑھا چڑھا کر بنانے میں، اس کی توسیع میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہاتھ ہے۔ مسجد اقصی کو ظالم قوم سے آزاد کرانے میں، عمالقہ جو ظالم قوم تھی اور وہ مسجد اقصی پر قابض تھی، اس کو آزاد کرانے میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا کردار رہا ہے۔ اور پیارے نبی جو ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے، ان کی سیرت کو ہم پڑھیں کہ آپ نے زندگی کے سارے مسائل کو پیچھے کر دیا۔ زندگی کی جو پرابلمس ہیں، جو مسائل ہیں، جو الجھنیں ہیں، جو پیچیدگیاں ہیں، ان ساری چیزوں کو سائڈ میں کر دیا اور سب سے پہلے کہ آپ نے مسجد بنائی ہے، مسجد قباء۔ یہ سب سے اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور آج بھی مسجد اقصی موجود ہے۔ یہ بلڈنگیں آج ہیں، کل نہیں رہیں گی، یہ مکانات ہیں، کل نہیں رہیں گے، یہ اسکول اور کالج اور تاریخی چیزیں ہیں، آج ہیں، کل نہیں رہیں گے، مگر کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، اسحاق علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی ہے، مگر آج بھی موجود ہے۔ بتائیے یہ اللہ رب العالمین کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ آج بھی مسجد اقصی موجود ہے، مسجد قباء موجود ہے، مسجد نبوی موجود ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے مسجد قباء کی تعمیر کی ہے۔ جب آپ مدینہ آ رہے تھے، ہجرت کر کے آپ مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، تو قباء کے اندر آپ نے کچھ دنوں کا قیام کیا تھا۔ اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے کہا 12 دن ٹھہرے تھے، کسی نے کہا 15 دن ٹھہرے تھے، کسی نے کہا 1 مہینہ ٹھہرے تھے، جو بھی ہو آپ کچھ روز قباء میں ٹھہرے، مکہ سے نکلے ہیں۔ بتائیے کتنی تکلیفیں تھیں، کتنی پریشانیاں تھیں۔ ہجرت کی داستان اور اس کی سیرت کو بیان کیا جائے، یہ کلیجہ ہل جاتا ہے۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ نے قباء میں اندر مسجد قباء کی تعمیر کی، جس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہم جانتے ہیں۔ جب کام کرنے کی باری آ جائے تو آپ نے یہ کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، آپ سے بڑا کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ پتھر ڈھوتے تھے، اینٹ ڈھوتے تھے، اس کو بناتے تھے، اس کو مٹی برابر کرتے تھے، لیول میں کرتے تھے، ایک مزدور کی طریقے سے پیارے نبی علیہ السلام نے کام کیا ہے۔ وہ کس لیے؟ یہ مسجد کی اہمیت ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر اپنے ہاتھ سے کی ہے۔ اس کے بعد آپ قباء سے مدینہ آئے، جو آپ کا مسکن تھا، جہاں آپ 10 سال تک تھے اور وہیں آپ کا انتقال بھی ہوا۔ سب سے پہلا کام آپ نے جو کیا، مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مدینہ میں آپ کے ساتھ کتنے مسائل تھے۔ ایک تو دیار غیر میں آئے ہیں، یہاں رہنے کا انتظام کرنا ہے، دوسرے کی اکیلے نہیں آئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لے کر کے آئے ہیں۔ اگر بابو سلاد اس چھوٹی سی بستی میں اگر 10 مسافر آ جائیں، سب لوگ پریشان ہوں گے، ان کو کہاں کھلایا جائے گا، کہاں ٹھہرایا جائے گا، کہاں رکھا جائے گا، ان کا انتظام کیسے ہوگا؟ اور مدینہ جیسی بستی میں اگر ہزاروں کی تعداد میں 50 اور 500 اور 200 لوگ آ جائیں، اور یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں تھا، ہر روز کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ دور دراز سے اسلام قبول کر کے مدینہ میں آ رہے ہیں۔ کتنے پرابلمس ہیں مدینہ کے اندر، ان کے کھانے کا انتظام کیسے ہوگا، ان کے پینے کا انتظام کیسے ہوگا، ان کے رہنے کا انتظام کیسے ہوگا، ان کی شادی کیسی ہوگی، ان کی شادی کا مسئلہ ہے، کاروبار کہاں کریں گے بھائی، کس کے گھر کتنا دن تک رہیں گے، کاروبار کا مسئلہ ہے۔ آپ نے کوئی کارخانہ نہیں کھولا، کوئی آپ نے مدرسہ نہیں کھولا، کوئی آپ نے دوسرا کام نہیں کیا۔ ادھر یہودیوں کی آبادی ہے، مدینہ کے اندر ایک بڑی تعداد یہودیوں کی ہے، ان سے کیسے نپٹا جائے؟ ان ساری پیچیدگیوں کو، سارے پرابلمس کو، سارے مسائل کو آپ نے سائڈ میں رکھا۔ سب سے پہلا کام آپ نے کیا پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ زمین خریدی، اور زمین خرید کر مسجد نبوی کی تعمیر کر دی۔
اور اس زمین کو کس نے پیسہ ادا کیا تھا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے 2 یتیم بچوں سے زمین خرید کر کے اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان 2 یتیم بچوں نے کہا ہم اللہ کے گھر کے لیے فری میں دے دیتے۔ جذبہ دیکھیے، ہے یتیم، ہے غریب، ہے کمزور، لیکن جذبہ دیکھیے کہ کہا کہ ہم اللہ کے گھر کو بنانے میں ہم زمین کو فری میں دے دیتے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، کہا کہ تم اس کا پیسہ جو آس پاس میں جو زمین کی قیمت بنتی ہے وہ پیسہ دے دو۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں سے نکال کر کے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے زمین خریدی، اور مسجد پہلے دن سے شروع ہو گئی۔ مدینہ میں آپ داخل ہوئے پہلے ہی دن سے مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہو گئی۔ وہاں پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مزدور کے طریقے پر، ایک مزدور کی طرح بڑھ چڑھ کر کام کرتے تھے۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد کی تعمیر میں، مسجد کی ترقی میں، مسجد کی توسیع میں، مسجد کے کام میں ہم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اور ہمارا مال صرف شادی بیاہ میں خرچ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مال صرف ہمارے گھر اور فیملی پر خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ آج یہ المیہ ہے، آج ہمارا پورا سرمایہ، ہمارا پورا مال کہاں پہ جاتا ہے؟ بچی کی شادی میں، بیٹے کی شادی میں، گھر بنانے میں، گاڑی خریدنے میں، نشہ کرنے میں، عیش کرنے میں، بس ساری پوری جائیداد اور پورا مال اسی میں خرچ ہو رہا ہے، الا ماشاء اللہ۔ مگر ہمارے اور صحابہ کرام کے درمیان فرق دیکھیے کہ ایمان کی ہی نشانی ہے، ایمان کی ہی پہچان ہے کہ جہاں بھی ایمان حکم دیتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے، وہاں آدمی مال کا جان بھی نہیں دیتا ہے، جان کی قربانی دے دیتا ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ آدمی پیچھے ہٹتا ہے، ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہ بتلاتی ہے کہ آدمی اللہ کے گھر بنانے میں آدمی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے، کوئی اس میں پیچھے نہ رہے۔ بدنصیبی کی بات ہوگی کہ آدمی کو موقع ملا، جنت مل رہی ہے اور آدمی پیچھے ہٹ رہا ہے، محرومی کی بات ہے۔ سعادت اور خوش نصیبی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے گھر کو بنانے میں، اس کو سنوارنے میں، اس کی تعمیر و ترقی میں، اس کی حفاظت میں آدمی کا مال لگ رہا ہو، آدمی کو وقت لگ رہا ہو، آدمی کا سرمایہ لگ رہا ہو۔ صحابہ اکرام اللہ کے راہ میں کتنا خرچ کرتے تھے، بہت ساری مثالیں ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ لیجئے کہ انہوں نے ہر موقع پر اسلام کی خدمت کی ہے، اسلام کی راہ میں مال کو لٹایا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ اے عثمان، تم نے اتنا خرچ کیا ہے، اگر آج کی تاریخ سے اگر تم کچھ بھی نہ خرچ کرو، کچھ بھی مت خرچ کرو، کچھ بھی مت کرو، کوئی بھی نیکی نہ کرو، تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ تم سے کچھ پوچھنے والا نہیں، کچھ بھی پوچھنے والا نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی راہ میں کتنا مال قربان کیا ہے، وعلیکم السلام، ہر موقع پر، ہر جگہ پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال لٹایا ہے، مال خرچ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال لٹایا، دونوں مسابقہ کرتے تھے، کمپٹیشن کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ضرورت ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے مال کی، اسلام کی ترقی کے لیے مال کی ضرورت ہے، خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ ابوبکر صدیق گھر گئے اور پورا مال لے کے چلے آئے، اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گئے اور سوچا کہ آج اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دوں گا، سوچا کہ اور آگے بڑھ جاؤں گا، اور گھر گئے اور آدھا مال لیا، آدھا مال لا کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور یہ سوچ رہے تھے کہ میں آج ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ صحابہ اکرام کمپٹیشن کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ جب دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا ہے، عمر فاروق کہنے لگے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ ان کے پاس جو خیر کا جذبہ ہے، نیکی کا جذبہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے، وہ اس سے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ مسجد کی اہمیت، مسجد کا مقام و مرتبہ ہم یہ بتا رہے ہیں، اس مسجد کو آباد کرنے میں اور اس مسجد کو سنوارنے میں، مسجد کی حفاظت میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے، ہمارا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہوگی، اور محرومی یہ ہے کہ آدمی کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور اللہ کے گھر بنانے میں آدمی پیچھے ہے۔
اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہوتے ایمان پر ہو، اور ہم سب کو مسجد کو بنانے اور سنوارنے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔